بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کے دور میں مسلمانوں کے امراض بڑھتے بڑھتے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کے دین اور دنیا کے ہر کونے تک پہنچ گئے ہیں، اور اس آخری دور میں سب سے خطرناک مرض جو لاحق ہوا ہے وہ ہے اختلاف اور مخالفت کا مرض۔ دینی امور میں بھی ہر مسئلے میں اختلاف اور مخالفت نظر آتی ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے اس امت کے پاس جتنے احکام ہیں سب اختلاف کو ہی بڑھا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت بالکل اس کے الٹ ہے۔ کتاب و سنت میں توحید کے بعد آپس کے اختلافات سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور تعلقات کو خراب کرنے، بھائی چارے کو ختم کرنے والی چیزوں سے سختی سے روکا گیا ہے۔ شرک کے بعد اختلافات کو ہوا دینے والے کاموں اور رویوں کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اسلام کے احکام کی واضح دعوت یہی ہے کہ ایک ایسی امت قائم ہو جو ایک جسم و جان کی طرح ہو، اور کسی کو کوئی تکلیف اور دکھ نہ ہو، اور کسی بھی مسلمان کی تکلیف اور دکھ درد کو پوری امت محسوس کرے۔ خالق کائنات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے، وہ اسے سب سے جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اس کے مزاج کو بھی اللہ تعالیٰ بخوبی طور پر جانتے ہیں۔ اب اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک دوسرے سے مختلف صلاحیت اور لیاقت اور عقل و دانش عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان کی سوچ اور فکر، موقف اور رائے دوسرے انسان سے مختلف ہو سکتی ہے، اور مختلف عقلیں اور سوچیں فطری رویے ہیں۔ لہذا اسلام بھی ایسے اختلاف کی اجازت دیتا ہے جس سے اسلامی قوم و ملت کے اتحاد و اتفاق کو خطرہ نہ ہو اور کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اسلام کے بنیادی اور اصولی موقف اور تصورات کا اتفاق ہو، بنیادی نظریات اور حکام پر سب متفق ہوں۔ جب بنیادی چیزوں پر سب متفق ہوں اور بنیادی چیزوں پر سب جو ہیں وہ کاربند رہیں، تو اس کے بعد پھر اگر جو امور آتے ہیں جو بنیاد سے ہٹ کے ہیں، تو ان میں اگر اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو وہ ایک فطرتی تقاضا اور فطرتی رویہ ہے۔ فروعی مسائل اور دوسرے درجے کے جو معاملات ہیں تو ان میں بہتر اور افضل کی تلاش میں اختلاف رائے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ یہ جو اختلاف ہے اپنی حدود اور ضوابط اور اصول و آداب کے اندر ہو، اور امت کی وحدت فکر اور بنیادی مسائل پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ مثال کے طور پر امت میں 5 وقت کی نماز جو ہے اس کی جو فرضیت ہے، اور فرض نمازوں کی جو رکعات کی تعداد ہے، پھر نماز کے اندر قیام، رکوع، سجدہ و تشہد ہے، یہ سارے ایسے امور ہیں کہ اس پہ امت جو ہے وہ متفق ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ ان چیزوں میں تو اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی شخص نماز کی فرضیت میں اختلاف کرے، فرض نمازوں کی رکعات میں جو ہے وہ اختلاف کرے، اس میں تو گنجائش نہیں ہوگی، چونکہ یہ ثابت ہے اور تواتر سے ثابت ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، صحابہ کے عمل اور پوری امت کے عمل سے ثابت ہے۔ البتہ اس کے بعد جو نماز کے اندر جزیات ہیں، ٹھیک ہے، قرات کا کوئی مسئلہ ہے، بیٹھنے کا کوئی طریقہ ہے، ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں ان میں اختلاف کی گنجائش ہے، اور اس بارے میں مختلف روایات بھی آتی ہیں، تو اس لیے ان میں جو اختلاف ہوگا وہ افضل کا ہوگا کہ کس کے نزدیک کون سا عمل جو ہے وہ افضل ہے، کون سا عمل جو ہے وہ افضل ہے، کس کے نزدیک کون سا عمل متروک ہو گیا ہے۔ تو یہ اختلاف جو ہے اس اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان اختلافات کی حقیقت کیا ہے، ان کی حدود، اسباب اور علل اور ان کے قواعد و ضوابط کیا ہیں، اختلاف کی گنجائش اور حد کہاں تک ہے، ان کے منفی پہلو سے بچنے کی راہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ اس سبجیکٹ ادب الاختلاف میں ہم پڑھیں گے کہ آج جو ان فروعی مسائل کو جو اختلاف تھے وہ اس طرح کی نوعیت اختیار کر گئے ہیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑا، نفرت اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، اور جب جو بھی اس طرح کا عمل سامنے آتا ہے تو کمزور ایمان والے لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں، اور اسلام مخالف ذہن وہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو اگر کسی سے پوچھا جائے یا دین کی طرف بلایا جائے تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی کس دین آپ ہمیں بلاتے ہیں، ہر ایک مولوی صاحب کا جو ہے وہ اپنا دین ہے، ہر ایک فرقے کا جو ہے وہ اپنا دین ہے۔ تو اس لیے بعض ایسے مسائل کے جس میں جو اختلاف تھا وہ اس نوعیت کا نہیں تھا کہ جس کو اتنا زیادہ بڑھاوا دیا جاتا، تو ان اختلافات کے اندر جو اصول اور ضابطے ہیں ان کا جو خیال نہیں رکھا گیا،
جس کی وجہ سے صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو اس سبجیکٹ، اس مضمون میں انہی چیزوں کو اور انہی اصول اور ضابطوں کو دیکھا جائے گا کہ کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ امت میں انتشار، نفرت اور یہ چیزیں پیدا ہونے کی بجائے ایک اچھا رویہ، ایک اختلاف رائے کا فطرتی رویہ جو ہے اس کو کس طرح کیا جائے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ منفی وہ پیدا نہ ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف اور مخالفت کیا ہے۔ جب کسی شخص کے کسی قول یا حالت کے سوا کوئی دوسری راہ یا طریقہ یا موقع اختیار کیا جائے تو اسے اختلاف یا مخالفت کہیں گے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے قول یا حالت کے الٹ کوئی قول یا حالت اختیار کی جائے جسے ہم ضد یا اپوزٹ بھی کہتے ہیں، لیکن اپوزٹ اور ضد جو ہیں یہ اس کا اختلاف کا مکمل مفہوم ادا نہیں کرتے، کیونکہ ضد اور اپوزٹ کو بھی ہم اختلاف ہی کہیں گے، لیکن اس میں عمومیت نہیں ہے جو عمومیت اختلاف کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے، کیونکہ ہر دو اپوزٹ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر دو مختلف چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی اپوزٹ ہوں یا ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ جیسے ایک مشرق کی طرف جاتا ہے اور ایک مغرب کی طرف راستہ جاتا ہے تو اس کو بھی ہم اختلاف کہیں گے اور اس کو ہم اپوزٹ یا اس کی ضد بھی کہیں گے، لیکن ہر اپوزٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ جدا ہوتا ہے، لیکن اختلاف ایسا ہے کہ ضد اور اپوزٹ نہ ہونے کے باوجود بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر مشرق کی طرف جانا ہے تو مشرق کی طرف جاتے ہوئے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، گو کہ ہم اپوزٹ ڈائریکشن میں جو ہے وہ نہیں ہوں گے، تو اسی لیے ضد جو ہے وہ یا اپوزٹ جو ہے وہ بالکل اپوزٹ چیزیں آ جائیں گی، مخالف سمت میں آ جائیں گی، لیکن اختلاف جو ہے وہ ایک ہی سمت مجید میں آتا ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، کہ پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں یا انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا۔ پھر آتا ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔ پھر دوسری جگہ آتا ہے إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِف، کہ تم مختلف بات میں ہو۔ پھر آتا ہے إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، کہ بے شک تمہارا رب ان کی اس بات کا قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے یا جس میں وہ جھگڑتے تھے۔ اب ان آیات کی روشنی میں خلاف اور اختلاف کا مطلب ہوگا کہ ہر وہ بات، رائے، حالت یا موقف جس میں مغایرت ہو، دوری یا الگ پن ہو، یعنی جب دو باتیں سامنے آ جائیں، دو قول سامنے آ جائیں تو ان میں دوری ہو، الگ پن ہو، تو اس کو ہم جو ہے وہ اختلاف کہیں گے۔ تو یہ بالکل اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے اور سیم ڈائریکشن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن دونوں جو ہیں وہ الگ ہوں گے، ان میں مغایرت ہوگی، ان میں جو ہے وہ دوری ہوگی، یعنی وہ ایک نہیں ہوں گے، تو اس کو ہم اختلاف یا خلاف جو ہے وہ کہیں گے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ علم اختلاف یا علم خلاف کیا ہے۔ اب علماء کی اصطلاح میں اس کے خاص معنی ہیں، جس کو علم خلاف یا علم اختلاف آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جب کوئی شخص اپنے امام کے جو اخذ کردہ مسائل ہیں اور ان مسائل میں جو امام صاحب کا جو حکم ہے اور جو رائے ہے اس کو جاننا اور اس کو ذہن میں رکھنا، اور پھر دوسرے امام جو ہے اس کی رائے اور اس کے اخذ کردہ جو احکام یا مسائل ہیں ان کے مقابلے میں اپنے امام کے اس کسی حکم کو بلا دلیل جو ہے وہ درست قرار دینا اور دوسرے امام کی رائے کو غلط یا اس پہ ترجیح دینا، یہ جو ہے وہ علم خلاف یا علم اختلاف کہلائے۔ اور اس میں یہ جو علم شخص رکھے گا، جو عالم یہ علم رکھے گا، تو وہ بلا دلیل جو ہے وہ اس کے بارے میں معلومات رکھے گا اور اپنے امام کی رائے بس اس کو یاد ہوگی اور اس رائے کی بنیاد پہ وہ یہی کہے گا کہ یہ حکم ہے۔ لیکن اگر
وہ شخص یا وہ عالم کسی مستند دلیل کی بنیاد پر اپنے امام کی رائے کو درست اور صحیح قرار دے تو پھر اس عالم اور اس شخص کی حیثیت اصولی اور مجتہد کی ہو جائے گی، یعنی اس نے دلیل کے ساتھ اجتہاد کرتے ہوئے اس رائے کو صحیح یا درست قرار دیا ہے۔ لیکن اگر بلا دلیل یعنی اپنے امام کی رائے کو دوسرے امام کی رائے کے مقابلے میں درست قرار دیا جائے تو یہ علم خلاف